کے مرید ہو جاتے ہیں. جب شیخ کے مرید ہوتے ہیں نا تو شیخ ڈیوٹی پتہ کیا لگاتا ہے؟ شیخ کہتا ہے یہ جو آستانے کی کتی ہے نا، کتا، آستانے کا کتا جو ہے یہ اکثر چھوٹ کے بازار چلا جاتا ہے. تو جب یہ بازار جائے نا آپ نے اس کو وہاں سے پکڑ کے لانا ہے، وہاں سے پکڑ کے لانا ہے. اب ذرا سوچو، عقل عیار ہے، عقل نے کہا جب کتی پکڑنے اس بازار میں گئے، وہ یونس ایمرے اس کا نام ہے، اس کو ترکی کا علامہ اقبال بھی کہتے ہیں. تو کہا یونس، اب یونس سوچ رہا ہے کہ جس بازار سے میں قاضی بن کے گزرا تھا، میرے آگے پیچھے پروٹوکول تھا، لوگ کھڑے ہو کے سلام کر رہے تھے، آج اسی بازار تو کتا پھٹ کے گزرنا ہے. اسی بازار چو کتا پھڑنا ہے، کتا پھڑ کے گزرنا ہے. اگر تو اب یہ بھی شہر کی آزمائش تھی، کسی اور نہیں کھال سکتے سر، وہ کتی تکڑی کر کے نہیں باندھ سکتے سر، چھٹی کیوں؟ پہلا تو سوال ہے نا. لیکن مقصد یہ ہے بھائی، وہ بندے اس کے اندر کا میل دھو رہے تھے، اندر وہ کچی پھیر دے پیسر. تو فرمایا جا کتی پکڑ کے لا. اب یونس، عقل کہہ رہی ہے یونس مت جا، مت جا، لوگ وہاں تجھے قاضی کے نام سے جانتے ہیں، وہاں تیرا بڑا لیول ہے، منصب ہے. عشق کہتا ہے جا، یار راضی ہوگا، جا یار راضی ہوگا. اب آمنا سامنا ہے، عقل کا اور عشق کا. اب جیتنا کس نے ہے؟ اگر عقل جیتی تو درکار دیا جائے گا، کیا کر دیا جائے گا؟ اور اگر عشق جیتا تو نام بن جائے گا، نام بن جائے گا. اب عقل کو اس نے سائیڈ پہ رکھا، جا کر کتی پکڑ لی. کتی دنیا دیکھ رہی ہے، قاضی یونس ایمرے کتی پکڑ کے جا رہا ہے، قاضی یونس کتا پکڑ کے جا رہا ہے. بات نکل گئی، قاضی یونس. وقت گزرتے گزرتے جب یار نے ساری چکیوں سے گزار لیا نا، تو آج لوگ اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں، ترکی کا اقبال کہتے ہیں. یونس ایمرے آج بھی اس کا نام زندہ ہے. جب محبت انتہا پر پہنچی تو پھر عقل نکل گئی. انہوں نے کیا کیڑی کتی ہے، کتنے یار نچاوے نچے، پھر جہاں محبوب میں رکھا وہی رہنا ہے، وہ جس حال میں رکھے پھر اسی حال میں ہی رہنا کمال ہے. تو فرمایا اس لیے لوگوں، اب محبت کا کمال یہ ہے کہ جب بندہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے نا، تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندے جب تو اس مقام پہ بیٹھ کر مجھے یاد کرے گا نا، تو میں اپنا مقام چھوڑ کے تجھے یاد کروں گا، اپنا مقام چھوڑ کے. اب حدیث پاک سنیے، قال اللہ تعالیٰ فی بعض الکتاب، اللہ نے فرمایا من ارادنا ارادنا ہو، فرمایا جو کوئی میرا ارادہ کر لے میں اس کا ارادہ کر لیتا ہوں، جو میرا ارادہ کر لے میں اس کا ارادہ کر لیتا ہوں. ومن اراد منا اعطینا ہو، اور جو کوئی میرا ارادہ کر لیتا ہے میں اس کو اس کا ارادہ دے دیتا ہوں، میں اس کو اس کا ارادہ. یعنی ایک بندے کا باری تعالیٰ تجھے ملنے ارادہ کر دیا تو وہ بھی پھر ملنے کا ارادہ کر لیتا ہے، وہ پھر بندے کو ملنے آ جاتا ہے. تو فرمایا ومن احبنا احببنا، فرمایا جو مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ اکبر، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور فرمایا لوگوں، فرمایا سنیے، ومن اللہ من طلبنی وجدنی، فرمایا جو مجھے طلب کرتا ہے میں اس کو مل جاتا ہوں، میں اس کو مل جاتا ہوں. ومن طلب غیرہ لم یجدنی. اب یہ بھی بات سنیے، اور فرمایا جو کوئی میرے سوا کسی اور کی طلب رکھے، میرے سوا، کیونکہ محبوب ایک ہی ہوتا ہے، محبت ایک گھر نہ ملتی، محبت ایک گھر نہ ملتی، ہر کسی سے محبت نہیں ہوتی، ہر دیکھنے والے سے کبھی پیار ہے. وہ جو محبت کا معنی تھا نا، بن دیکھے مان لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا سونا ہے یا کوڑا ہے، وہی ہے، وہی ہے. وہ ماں کے لیے اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے، ہر ماں کو اپنا بیٹا خوبصورت لگتا ہے نا، وہ کالا ہو، کوجا ہو، آنکھ بڑے ہو، آنکھ بڑی ہو، ہونٹ کٹکے ہو، پیٹ جو مرضی ہو جائے، پر ماں کو اس سے اچھا کوئی کائنات میں نہیں لگتا. تو اس لیے فرمایا جو ہماری طلب رکھے ہم اسے مل جاتے ہیں، اور جو غیروں کی طلب رکھے ہم اسے نہیں ملا کرتے، ہم اسے نہیں ملا
کرتے. اور فرمایا من طلبنی بالتوبہ وجدنی بالمغفرۃ. فرمایا جو کوئی مجھ سے توبہ کے ذریعے مجھے طلب کرتا ہے میں اس کو گناہوں کی معافی کی شکل میں مل جاتا ہوں, میں اسے آ کے مل جاتا ہوں. ومن طلبنی بالشکر نعمت. اور جو کوئی نعمتوں کے شکر پر شکر ادا کر کے مجھ سے ملتا ہے تو فرمایا وجدنی بالزیادت. فرمایا میں اس کو نعمتیں بڑھا بڑھا کے دے کر مل جاتا ہوں, میں اس کو اور بڑھا کے دے کے ملتا ہوں. اور فرمایا ومن طلبنی بالدعاء. اور جو کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے وجدنی بالاجابہ تو میں اسے قبولیت کی شکل میں مل جاتا ہوں, میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. ومن طلبنی بالتوکل. جو کوئی مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے مجھ پر بھروسہ کرتا ہے وجدنی بالکفایہ. فرمایا میں اس کی امیدوں پہ پورا اتر کے اس کو مل جاتا ہوں, میں اسے مل جاتا ہوں. اب کیا فرمایا من طلبنی فرمایا بالقربت وجدنی بالموئنۃ. اب توجہ کیجیے گا. فرمایا جو بندہ مجھے میرے قریب آنے کی چاہت رکھتا ہے نا میں اس کو گلے لگانے کی چاہت رکھتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. اب رب کائنات فرما رہا ہے کہ جو مجھے میرے قریب آنے کی طلب رکھتا ہے میں اسے گلے سینے سے لگانے کی طلب رکھتا ہوں. اللہ اس سے پاک ہے, مگر وہ اپنے جس رحمت کی بات کر رہا ہے کہ میں پھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں. ومن طلبنی بالمحبت وجدنی بالوسیلہ وصل. فرمایا لوگوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا میں پھر اپنا تخت عرش چھوڑ کر اپنی کرسی اس کے دل میں رکھ لیتا ہوں, میں عرش چھوڑ دیتا ہوں, میں اس کی کرسی اس کے دل میں رکھ لیتا ہوں. فرمایا لوگوں یہ محبت اگر کمال پہ چلی جائے تو پھر اللہ کریم بندے کے ساتھ ہم گفتگو ہوتا ہے. جب اللہ بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر جب محبت کمال پہ جائے تو پھر آپ کو اعلان نہیں کرنا پڑتا کہ مجھے رب سے محبت ہے, آپ کو اعلان نہیں کرنا پڑتا, پھر اللہ خود اعلان فرماتا ہے. اللہ اعلان فرماتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا نبی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ العبد قال الجبرائیل. فرمایا جب اللہ کو بندے سے محبت ہوتی تو اللہ جبرائیل کو بلاتا ہے, جبرائیل کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے انی احب فلانا. فرمایا جبرائیل مجھے فلانے بندے سے محبت ہو گئی ہے, فلاں سے مجھے محبت ہو گئی ہے. اللہ اظہار کر رہا ہے اپنی محبت کا. اللہ بتاتا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. فَإِنَّهُ فُلَانٌ فَأَحِبُّهُ فَيُحِبُّهُ جبرائیل. فرمایا جبرائیل مجھے چونکہ اس سے محبت ہو گئی ہے اب تو بھی اس سے محبت کر, تو بھی میرے اس بندے سے محبت کر. جبرائیل محبت کرتے. ثُمَّ يُنَادِي جبرائیل فِي أَهْلِ السَّمَاءِ. فرمایا پھر جبرائیل کو کہا جاتا ہے جبرائیل اور گل اتھوں تک تا نہ رکھ, ہائے ہائے گل اتھوں تک تے نہ رکھ, ہن دنیا نو دس کہ میں بھی کسی سے پیار کرتا ہوں, ہائے ہائے میں بھی کسی سے پیار کرتا ہوں. تو فرمایا ان اللہ تعالی قد احب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء. فرمایا اللہ فرماتا ہے جبرائیل اب آسمان والوں کو بتا اللہ کو فلاں سے محبت ہو گئی ہے, آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. اور پھر اگلی بات اللہ پاک آگے کیا فرماتا ہے جب آسمان والے محبت کرتے ہیں توجہ کیجئے گا. ثم يدع له القبول في الارض. فرمایا پھر میں زمین پہ اعلان کرواتا ہوں. ہائے ہائے جب اللہ محبت کرنے لگ جائے تو پہلے کہاں اعلان کرتا ہے جبرائیل کے پاس, جبرائیل کو کہتا ہے آسمان میں اعلان کر, پھر آسمان کے بعد کہتا ہے میں دنیا میں اعلان کرتا ہے. اور کیا کہتا ہے کہتا ہے لوگوں آج تو ہے خواجہ جی, آج تو ایک یہ خواجہ جی, لوگوں آج سے یہ بابا ہے, لوگوں آج سے یہ باہو ہے, آج سے یہ داتا ہے, آج سے یہ غوث العظم ہے. پہلے آسمان والے کہتے ہیں پھر زمین والے کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور جو ہم کہتے ہیں نا صدیاں گزر گئی, آج بھی لوگ داتا صاحب کو جانتے ہیں, جانتے ہیں نا. داتا صاحب سے پہلے چلے گئے جنید بغدادی کو جانتے ہیں, سری سکتی کو جانتے ہیں, بشر ہاتھی کو جانتے ہیں, امام کشیری کو جانتے ہیں, ان کو جانتے ہیں. کیوں؟ کوئی رشتہ داری ساڈی
سانو اپنے پردادے تے چوتھے نسل تو پیچھے نہ ہی نہیں ہوندے ہونے. کوئی بیٹھا ہے جنوں ہوندے ہونے؟ کوئی بھی نہیں ہونا. تے جنید بغدادی دا نسب ہوندا ہے جنوں فوت ہوئے بھی کئی ہزار سال گزر گئے. ہزاروں سال گزر گئے. داتا صاحب کو گزرے ہوئے اب یہ ان کا 899واں عرس تھا، یعنی 900 سال داتا صاحب کو گزر گئے. غوث اعظم سے پہلے کے حضور داتا صاحب، اتنی صدیاں گزر گئی. اب لوگوں کو آج ان کا نسب یاد ہے، ان کا نام یاد ہے، ان کا خاندان پتہ ہے، ان کے کام، ان کے کمال پتہ ہے، ان کے معاملات پتہ ہے، ان کے ساری زندگی گزارنے کا طرز پتہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اعلان کر رکھا ہے یہ میرا ہے. یہ میرا ہے. جب اللہ فرما دیتا ہے نا کہ یہ میرا ہے تو پھر وہ اپنی شان کے سارے فیض بندے کو دیتا ہے، سارے فیض دیتا ہے. اللہ حی القیوم ہے، ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ اللہ نہ ختم ہونے والی ذات ہے، ہمیشہ رہے گا. اور فرماتا ہے جب کوئی میرا ہو جاتا ہے نا میں اس کو بھی حی القیوم کر دیتا ہوں. پھر جب تک میں رہوں گا وہ بھی رہے گا. جب تک میرا نام رہے گا اس کا نام بھی رہے گا. اللہ رزاق ہے، رزق دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ رزق دیتا ہے. مجھے بتاؤ کوئی داتا صاحب دی کوئی فیکٹری چل دی ہے؟ سلطان باؤ دی تو چلو تو سکو گے زمینہ نہیں ہے نہ دیاں تو ساتر میں تو روئے سے واسطے داتا صاحب رکھنا ہے ادھر تو نہ ہو. اب داتا صاحب کی کوئی فیکٹریاں چلتی ہیں یا کہیں انہوں نے کوئی بینک بیلنس رکھا ہو؟ کوئی نہیں. لاکھوں لوگ روزانہ داتا کے دروازے سے لنگر کھاتے ہیں نا روزانہ. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں داتا حضور گیا اور مجھے لنگر نہیں ملا. ساری دنیا کھاتی ہے. کہاں سے کھاتی ہے؟ وہ کہتا ہے جب بندہ میرا ہو جاتا ہے نا میں بھی رازق ہوں، میں اس کو بھی رازق بنا دیتا ہوں. وہ پھر دنیا جیسے مجھ سے رزق لیتی ہے میں اس کے صدقے اس کے دروازے سے رزق بانٹتا ہوں، اس کے دروازے سے رزق بانٹتا ہوں. تو فرمایا پھر جب اللہ کو محبت ہو جاتی ہے لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے محبت اس کمال کی ہونی چاہیے. محبت اس سے جب اس کمال پہ پہنچ جائے تو پھر وہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ سنیے بڑی خوبصورت بات ہے. بکا شعیب حتی ذہب بصرہ. فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو ذرا ایک بار سبحان اللہ ایڈی اچھی سبحان اللہ کہو بھی لوگوں کی سستی اتر جائے. وہ سبحان اللہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ گالوں پر آتا نہیں چلی گئی. ہاں چلو سنو. تو فرما دوں گا شعیب علیہ السلام روئے، اتنا روئے کہ ذہب بصرہ، ان کی بینائی چلی گئی، آنکھیں مڑ گئی، بینائی چلی گئی. ثم رد الیہ بصرہ، اللہ پاک نے ان کی بینائی لوٹا دی. جب بینائی لوٹا دی تو پھر فرمایا توجہ کیجیے فبکا، پھر روئے حتی ذہب بصرہ، پھر آنکھیں مڑ گئی، نگاہ کی بصریت چلی گئی. پھر فرمایا ثلاث مرات، 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ روتے آنکھیں چلی جاتی، بینائی مٹ جاتی، نادیدہ ہو جاتے، اللہ بینائی لوٹاتا. جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا نا فاو اللہ تعالی، اللہ پاک نے ان کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا یا شعیب، اے شعیب ان کان بکاؤک من مخافت النار. فرمایا اے شعیب اگر تو تیرا رونا اس لیے تھا کہ تو جہنم سے ڈر گیا، اگر تو اس لیے روئے ہو کہ جہنم کو ڈر لگ گیا تو کیا فرمایا فقط امانتک من النار. فرمایا تو شعیب جاؤ میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا. اگر جہنم کے ڈر سے روئے ہو تو میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا. اگر فرمایا ان کان بکاؤک من اجل الجنہ، فرمایا اگر تم اس لیے روئے کہ تمہیں جنت مل جائے، جنت کے اصول کے لیے روتے ہو، جنت حاصل کرنے کے لیے روتے ہو تو فقط اوجبت لک الجنہ. تو فرمایا شعیب جاؤ میں نے تم پہ جنت واجب کر دی، میں نے تم پہ جنت واجب کر دی. اب توجہ کرنا، یہ تھا اس کی عطا کا لیول، لیکن وہ چاہتا کیا ہے اور محبت اور عشق کیا ہے آگے سنیے. جب یہ بات کی تو فقال، حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کی لا نہیں، نہ تیری جنت کا جہنم کا ڈر ہے
نہ تیری جنت کی طلب ہے. آئے ہے جیڑی جنت دے ودا مان کریں ہے, مجھے نہ تیری جنت کا طلب ہے نہ تیری جہنم کا ڈر ہے. تو فرمایا پھر کیا کہتا, یا ربی, اے میرے رب, میں نہ رویا تیرے جہنم کے ڈر سے نہ رویا تیری جنت کے لیے, ولیکن من الشوق الی الرؤیت. فرمایا باری تعالیٰ نہ جنت کے طلب میں تھا نہ جہنم کے ڈر میں تھا, میں تو تیرے دیدار کے لیے روتا ہوں, میں تو روتا ہوں. فرمایا میں تو روتا ہوں تیرے دیدار میں. تو اب رب نے کیا فرمایا, توجہ کیجئے گا. اللہ نے فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَيْهِ, اللہ نے ان کی طرف وحی کی, أَنَّ يَا شُعَيْبُ, اور فرمایا اے شعیب, حَقٌ لِمَنْ أَرَادَنِي أَنْ يَبْتَنِي مِنْ شَوْقِي إِنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا دَوَاءٌ غَيْرَ بِقَائِ. فرمایا اے شعیب, جو میرے لیے تڑپے, جو میرے لیے روئے, جو میرے لیے بے قرار رہے, تو سن لو میں اسے اپنے سوا کچھ نہیں دیتا. نہیں سمجھ رہے ہیں, میں اسے اپنے سوا اور کچھ نہیں دیتا. مطلب یہ کہ فرمایا میں پھر اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں, میں پھر اس کا ہو جاتا ہوں, میں اس کی قربت میں ہو جاتا ہوں. پھر میں کیا کرتا ہوں, قال موسیٰ بن عمران, حضرت موسیٰ ابن عمران فرماتے ہیں, ایو ربی, کہ ایک دن انہوں نے عرض کی, اے میرے رب, این ابغیکا, باری تعالیٰ تجھے ملنا ہو تو تو کہاں ملتا ہے, تجھے ملنا ہو تو تو کہاں ملتا ہے, تجھے کہاں ملا جائے, اگر تجھ سے ملاقات کرنی ہو تو. قال ابغنی عند المنکسرۃ القلوبہم, تو فرمایا اے ہائے, یہ بات سن کے تڑپ جانا. کیا جواب دیا اللہ نے, اللہ نے فرمایا اے عمران, اگر مجھے ملنا ہو تو میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا. دنیا کے لیے جو دل ٹوٹے ہوتے ہیں, میں ان دلوں کا مسکن ہوتا ہوں, میں ان دلوں میں ملتا ہوں, میں وہاں رہتا ہوں جنہیں لوگ پاگل کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کیا کہتے ہیں, تبھی تو بلے شاہ نے کہا تھا, لوگ کی پاگل پاگل کہیں, تو آہو آہو کہیں, ہائے ہائے تو آہو آہو کہیں. یہ تھا محبت کا لیول, کہ محبت اتنی ہونی چاہیے کہ سوائے یار کے کچھ باقی نہ رہے, سوائے یار کے کچھ باقی نہ رہے. اور فرمایا جب بندہ اس مقام پہ چلا جائے کہ سوائے یار کے اس کو کچھ باقی نہ رہے, تو پھر اللہ نے فرمایا یہاں تک آنے کے لیے میرا بھی ایک کرائٹیریا ہے, میرا بھی ایک دائرہ کار ہے. اس دائرے میں رہ کے میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں مل جاؤں گا, میں تمہیں مل جاؤں گا. اگر اس سے نکل جاؤ گے تو پھر میں بھی تمہیں کبھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فقط نمازوں سے خدا نہیں ملتا, صرف نمازوں سے خدا نہیں ملتا. بلے شاہ فرمایا ہی, مخلوق خدا نال پیار کرو, رب صرف مسیحوں نہیں ملتا ہے, کعبے جانے سے خدا نہیں ملتا. کیا کرنا ہے, آؤ ڈھونڈتے ہیں. ان عبداللہ ابن حارث قال اوحى اللہ الی داؤد, اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی. داؤد علیہ السلام کو فرمایا انی احب و احب احبائی و حببنی الی عبادی. فرمایا اے داؤد, توجہ کرنا, اے داؤد, اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اگر تم مجھ سے بولو نا محبت کرنا چاہتے ہو, تو تم پہ لازم ہے اس میری محبت کی خاطر ان سے محبت کرو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. اے داؤد, ان سے محبت کرو جو مجھ سے, اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. حضرت داؤد نے عرض کی, قال یا ربی, اے میرے رب, احبک و احب احبائی کئی. عرض کی باری تعالیٰ, میں تجھ سے تو محبت کروں, تیری نماز پڑھوں, تجھے سجدہ کروں, تیرا حج کروں, زکوٰۃ دوں, جہاد کروں, یہی ہے نا, تیرا نام لوں, تیری تسبیح پڑھوں, تجھ سے تو محبت کروں. فکیف عبادک, تو تیرے بندوں سے کیسے محبت کروں. یہ دین ہے, یہ دین ہے, یہ کیا ہے, یہ دین ہے جس کی اللہ رب العزت نے آقا کے ذریعے ہمیں تک تعلیمات پہنچائی, جس کا سرکار نے درس دیا. تو عرض کی باری تعالیٰ
تیرے بندے سے کیسے محبت کروں؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا، قال اذکرنی لہم فانہم لن یذکروا منی الا خیر۔ فرمایا اے داؤد سن، میرے بندے سے محبت یہ کر کہ جب بھی میرے بندے سے بات کر تو میٹھے بول بولے۔ کیا کیا کر؟ میٹھے بول بولا کر، آسانیاں بانٹا کر، آسانیاں بانٹا کر۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، میرے آقا نے فرمایا لوگوں یہاں اعلان ہو رہا ہے، رولا پڑا ہوا ہے، جشن ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ حاجی صاحب حج پہ جا رہے ہیں، چودھری صاحب حج پہ جا رہے ہیں، ایندی ہے نا، لاکھوں روپیہ لگا دیا حج پہ جا رہے ہیں۔ آپ حج کر کے واپس آئیں، آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کا حج قبول ہے یا نہیں ہے، کوئی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا لوگوں جو پیار کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھے اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ اسے حج کا ثواب عطا، مقبول، گارنٹیڈ قبول حج۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر بندہ 100 بار دیکھے، اللہ یا رسول اللہ اگر بندہ 100 مرتبہ دیکھے، میرے نبی نے فرمایا اللہ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا۔ ہائے ہائے ہائے، تو ہم کہاں آ کے کھڑے ہو گئے؟ ہم پیسے لگا کے ادھر جا کے حاجی بنتے ہیں۔ تو جو کعبہ رب نے گھر رکھا ہے، جو تیرے گھر میں کعبہ ہے، اس کو حج کیوں نہیں کرتے جس کی گارنٹی ہے؟ تو فرمایا لوگوں دین یہ ہے، اللہ کی محبت یہ ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کرو، اس کی مخلوق سے محبت کرو، اس کی مخلوق سے عشق کرو، اس کی مخلوق سے بھلائی کرو، سچ بولو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی سے بددیانتی نہ کرو، ماں باپ کا ادب کرو، بزرگوں کا ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، رشتوں میں محبت پیدا کرو، اور تعلق نہ توڑو۔ بہن کو دروازے سے بھگا دیتے ہو، تیرا کا حصہ ہی کوئی نہیں، تیرو جہیز تو دے چھڑے آئے، تو وہ جہیز دے کے جائیداد سے بھی دخل کر دیا نہیں۔ تو فرمایا محبت یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے اگر مجھے ملنا ہے تو مجھے ملنے کے لیے تم پہ ضروری ہے میرے بندوں سے محبت کرو، میرے بندوں سے محبت کرو۔ آگے فرمایا امام کشیری نے، آپ نے فرمایا ان الامام الکشیری قال قیل اوحى اللہ الی داؤد، اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ ایک اور حدیث پاک لو یعلم المدبرون انی کیف انتظاری، کہ اے داؤد اگر تو یہ جان لے نا، اگر عقل والے جان لے کہ میں اپنے محبت کرنے والے کا انتظار کیسے کرتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں انتظار کیسے کرتا ہوں، اگر تم یہ جان لو وَرَفَقَنِي بِهِمْ شَوْقٍ إِلَىٰ تَرْكِ مَعْصِيهِمْ، تو فرمایا اے داؤد اگر تمہیں علم ہو جائے کہ میں اپنے بندے کا انتظار کیسے کرتا ہوں، یہ جان جاؤ، تو فرمایا میرے شوق میں وہ سب کچھ چھوڑ دے، میرے شوق میں وہ سب کچھ چھوڑ دے اور میری قربت میں آ جائے۔ وَإِن قَطَعَتْ أَوْصَامِهِمْ مِن مُحَبَّتِي یا داؤد هَذِهِ أَرَادَتِ فِي الْمُدَبِّرِينَ عَنِّي، فرمایا اے داؤد میری محبت میں جو سب کچھ چھوڑتا ہے میں اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتا ہوں، میں اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو پھر میں اس سے نہیں پوچھتا، جب وہ میرے لیے آتا ہے، وہ رات کو میرے لیے اٹھتا ہے، جب وہ میرے لیے اٹھ کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں پھر اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، میں اس کو بے قرار نہیں بیچتا۔ جو میرا ہو کر دنیا سے منہ موڑ دیتا ہے، میرے لیے سچ بولتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، لوگوں کی بدنامیاں سنتا ہے، میرے لیے بدنام ہوتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے وہی دنیا جب اس کے دروازے پہ آ کر کہتی ہے میری اولاد نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے باری تعالیٰ اسے اولاد دے دے، تو میں پھر اس کو نہیں دیکھتا، میں اس کو دیکھتا ہوں، میں اس کو دیکھ کے اس کو نواز دیتا ہوں۔ تو آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، دعوت فکر یہ ہے، پیغام یہ ہے، پہلی سیڑھی اللہ کی قربت میں جانے کی وہ ہے محبت۔ کیا ہے؟ بولے بولے کیا ہے؟ محبت۔ اور دوسری چیز ہے ادب۔ محبت کے بغیر ادب نہیں آتا، محبت کے بغیر ادب نہیں آتا، اور ادب کے بغیر قربت نہیں ملتی، اور قربت کے بغیر فیض نہیں ملتا، فیض نہیں ملتا۔ ان سارے عوامل کو اگر حاصل کرنا ہے تو ادب اپناؤ،
محبت اپناؤ، اور پہلی محبت کی سیڑھی یہ ہے مخلوق سے محبت کرنا۔ خالق سے پہلے کس سے؟ مخلوق سے۔ صوفیاء فرماتے ہیں محبت یہ نہیں کہ آپ صرف شیخ سے محبت کریں، اس کی ذات سے محبت کریں۔ فرمایا ادب اور محبت یہ ہے کہ مرشد کے عرصے سے بھی محبت ہو۔ کھونڈا ہوتا ہے نا، کھونڈا، محبت کی شیخ کی سوٹی سے بھی محبت ہو، شیخ کے مصلے سے بھی محبت ہو، شیخ کی گلی کوچوں سے بھی محبت ہو۔ جس سے محبت ہو تو رب سے اگر محبت کرنی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس کی ہر شے سے محبت کرو۔ تو بندے کس کے ہیں؟ بولو نا، کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس کی چیزوں سے محبت کرو، ہے اس کے بندوں سے محبت کرو، اس کے جانوروں سے محبت کرو، اس کی حشرات و نباتات سے محبت کرو۔ جب تم اس محبت کو بڑھاؤ گے تو پھر اللہ اپنا تخت اٹھا کر تمہارے دل میں لے آئے گا۔ جب دل میں اس کا تخت ہوگا تو جو دل کرے اس سے مانگتے رہنا، جو دل کرے اس سے مانگتے رہنا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دارین کی نعمتوں سے نوازے، خلائق عالم ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کی خیرات عطا فرمائے، یہ قربت کی دولت عطا فرمائے، ہمیں یہ ادب اور محبت کی مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔